میری بیٹی کانی پیدا ہوئی تو ایک خواجہ سیرا مانگنے آیا تو بیٹی اسے دے دی۔ 20 سال بعد خواجہ سیرا میرے گھر آیا اور پیسوں سے بھرا بیگ دیا اور کہنے لگا، باجی آپ کی بیٹی نے تو میری زندگی بدل دی۔ میں حیران تھی اتنا پیسہ کیسے آیا۔ ایک روز اس پتے پر گئی تو وہ ایک بہت بڑا بنگلہ تھا۔ بیٹی بیڈ پر سوئی تھی۔ خواجہ سیرا سے میں نے اس سب کا راز پوچھا تو اس نے بیٹی کے بیڈ کی چادر ہٹائی تو میرے ہوش گم ہو گئے۔ بیٹی پیدا ہوتے مر کیوں نہیں گئی؟ اس بیڈ کے نیچے تو۔ میری شادی کو 4 سال ہو چکے تھے۔ میرے 2 بیٹے تھے۔ میں اس بار تیسری دفعہ امید سے تھی۔ میرے شوہر اور ساس کی خواہش تھی کہ اس بار بیٹی پیدا ہو۔ پہلے 2 بیٹے تھے تب بھی ان کی یہ خواہش تھی۔ میں نہ جانے کیوں پریشان رہنے لگی تھی۔ وجہ معلوم نہیں تھی۔ وجہ تب پتہ چلی جب ایک دفعہ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد مجھے ایک عجیب بات کہی، جسے سنتے ہی میں بہت پریشان ہو گئی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ اگر سسرال میں کسی کو بتا دیتی تو یقیناً وہ لوگ مجھے بہت باتیں سناتے اور برا بھلا بھی کہتے۔ تبھی میں نے یہ بات شوہر سے بھی چھپا لی۔ میرا شوہر شہر سے باہر کام کرتا تھا۔ مجھے چھپانے میں آسانی رہی۔ میں ہر گزرتے دن کے ساتھ پریشان ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے کئی بار ڈاکٹر نے کہا میں ان کی بات مان لوں، مگر میں کسی صورت راضی نہیں تھی۔ راضی ہوتی بھی کیسے؟ بات میری اولاد کی تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی میری یہ ضد مجھے کتنی بڑے خسارے میں ڈالے گی۔ مجھے کیا کھونا پڑے گا؟ ڈاکٹر کی بات نہ مان کر اس بات سے بے خبر میں نے ڈاکٹر کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ میں اکیلی ہی ڈاکٹر کے پاس جاتی تھی۔ ساس بیمار تھیں اور نند اپنے گھروں میں مصروف۔ ان کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا کہ 2 لمحے خیریت دریافت کرنے ہی آ جائیں، تو کیسے وہ میرے ساتھ ہسپتال جاتی اور باقی کوئی اور سسرال میں موجود نہیں تھا جس سے ساتھ چلنے کو بولتی۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ ہر بار چیک اپ کے بعد پہلے تو ڈاکٹر مجھے سمجھاتی تھی، مگر میں نے نہ ماننے کی ضد کر لی تھی۔ آہستہ آہستہ ڈاکٹر نے مجھے کہنا چھوڑ دیا۔ ایک دن میں چیک اپ کروانے گئی تو ڈاکٹر کی بات پر چونک گئی جب اس نے کہا بعد میں پچھتاؤ گی۔ میں نے ان کی بات سن تو لی مگر سمجھ نہ سکی وہ کس بات پر کہہ رہی تھی کہ میں پچھتاؤں گی۔ ایسا کیا ہو سکتا تھا؟ اسی سوچ میں باقی دن بھی گزر گئے۔ پھر آخر کار وہ دن بھی پہنچا جس دن میری ڈیلیوری تھی۔ میرا شوہر 2 دن پہلے آ چکا تھا۔ مجھے وہی ہسپتال لے گئے تھے۔ میں بے ہوش تھی اور جب ہوش میں آئی تو ایک نرس میرے پاس آئی اور آتے ہی نرس نے ایک ننھی سی جان میری گود میں دی۔ میں بہت خوش تھی۔ میری بیٹی ہوئی تھی، میں یہ جانتی تھی، پھر بھی بہت خوش تھی۔ اسے دیکھ کر ایک انجانی سی خوشی نے گھیرے میں لیا ہوا تھا، مگر جب نظر شوہر اور ساس پر گئی تو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ میں نے پاس کھڑی نرس کو دیکھا، وہ بھی کچھ پریشان سی تھی۔ میں نے شوہر کو بلایا تو میرے پاس پڑے سٹول پر بیٹھ گئے۔ کیا ہوا؟ آپ پریشان کیوں ہیں؟ ہماری بیٹی تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے شوہر سے پوچھا۔ مجھے اب فکر ہونے لگی تھی کہ ایسا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ دونوں یوں پریشان بیٹھے ہیں۔ تبھی اس کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک دم ہوش میں آئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ بات ہی ایسی تھی کہ یقین کرنا ناممکن لگ رہا تھا۔ میں نے گود میں سوئی بچی کو دیکھا اور پھر شوہر کو۔ وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں ابھی واپس آتا ہوں، اپنی اور بیٹی کا خیال رکھنا۔ اتنا کہتا وہ اٹھ کر باہر چلا گیا۔ ساس کو بھی لے کے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ انہیں گھر لے گیا۔ میں شوہر کی باتیں سوچ رہی تھی جب وہی ڈاکٹر جو میرا چیک اپ کرتی تھی وہ میرے پاس آئیں۔ میں نے کہا تھا تم پچھتاؤ گی، مگر تم نے میری بات نہیں مانی۔ اب دیکھو، وہ ڈاکٹر دکھ سے کہہ رہی تھیں۔ آپ نے کیا کہا تھا؟ مجھے یاد نہیں آ رہا تھا۔ دکھ میں کس نے کیا کہا تھا؟ تبھی میں نے ان کی طرف دیکھتے پوچھا، مگر کچھ ہی لمحوں میں ذہن میں ان کی باتیں گردش کرنے لگیں۔ دیکھیں، آپ کی بچے کی گروتھ نہیں ہو رہی ٹھیک سے، آپ ایبارشن کروا لیں، ڈاکٹر نے مشورہ دیا تھا، مگر نہیں، مجھے وہ ٹھیک نہیں لگا۔ تبھی میں نے منع کر دیا تھا۔ میں دوائیاں لیتی رہی تھی، کچھ فرق پڑ جائے گا، کچھ تو ہوگا ان دواؤں سے، یہی سوچ کر خاموش رہی، مگر افسوس کچھ نہ ہو سکا۔ میری بچی کانی تھی، یہی بات مجھے کھائی جا رہی تھی۔ لڑکی ذات میں تو لوگ ویسے 100 نقص نکال دیتے ہیں، برا بھلا بلا جھجک کہہ دیتے ہیں، اور اگر کہیں کوئی نقص ہو تو 100 طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ میری بچی کو کیا کیا سہنا پڑے گا، یہ معاشرہ تو اسے کبھی قبول نہیں کرے گا۔ میرے دل میں ہول اٹھ رہے تھے،
ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت کچھ غلط ہو رہا ہو۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کروں تو کیا کروں۔ میں نے ڈاکٹر سے بات کی، ان سے علاج کا کہا، مگر انہوں نے یہ کہہ دیا ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ پیدائشی مسئلہ ہے۔ میری لاکھ کوشش کے باوجود میری بچی کا علاج نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے یہ بات مان لی۔ ہم گھر واپس چلے گئے۔ شوہر بھی کام پر واپس جا چکا تھا۔ ایک روز میں صحن میں بیٹھی تھی، پاس ہی بچی سو رہی تھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ دیکھا تو سامنے خواجہ سیرا کھڑا تھا۔ باجی سنا ہے تیرے گھر بیٹی جیسی رحمت آئی ہے، اسی خوشی میں کچھ دے کر مجھے بھی خوش کر دے، ساری عمر تجھے دعائیں دوں گا، اس نے تالی بجاتے ہوئے کہا۔ میں اس کی بات پر سوچ میں پڑ گئی اور پھر میں نے اپنی ہی ہاتھوں سے اپنی بچی اسے دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اندر جاتے اسے کمبل میں لپیٹا، اچھے سے چھپا دیا اور لے کر دروازے پر گئی۔ جاتے جاتے ساس کو دیکھا، وہ سو رہی تھیں، پھر اپنی بیٹی کو اس کی طرف کیا۔ یہ کیا ہے باجی؟ وہ خواجہ سیرا مجھے حیرت سے دیکھتا تو کبھی اس کمبل کو دیکھتا، پوچھنے لگا۔ میں نے گہری سانس لی اور روح کو چھلنی کرنے والے الفاظ ادا کیے۔ کیا کوئی ماں ایسا کر سکتی ہے جو میں نے کیا، جو ظلم میں نے اپنے ساتھ اپنی بچی کے ساتھ کیا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ بھلا ماں بھی اپنی اولاد کو خود سے دور کرنے کا سوچتی ہے؟ میں نے اسے خود سے دور ہی نہیں کرنا تھا، مجھے تو اسے کبھی دیکھنا تک نہیں تھا۔ میں نے وہ کمبل جس میں میری بچی تھی خواجہ سیرا کو زبردستی پکڑائی۔ اسے لے جاؤ، میں اسے نہیں رکھ سکتی، میرے سسرال والے اسے جینے نہیں دیں گے، تم اسے لے جاؤ یہاں سے دور، میں نے روتے ہوئے کہا۔ وہ مجھے افسوس سے دیکھنے لگا۔ میں اسے کہاں لے کر جاؤں باجی؟ وہ اب پریشانی سے بولا۔ جیسے کوئی جگہ نہ ہو، ایسے لوگوں کے پاس اپنا سر چھپانے کو بہت کم ٹھکانے ہوتے تھے، کسی اور کو کیا سہارا دیتے؟ کہیں بھی لے کر جاؤ، مگر لے جاؤ۔ میں نے رونے کی انتہا کی۔ وہ اسے لے گیا۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کر لیا۔ نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت برا کر چکی ہوں، مگر اس وقت نہیں جانتی تھی کون سا گناہ کر چکی تھی۔ اس وقت کوئی مجھے سمجھانے والا نہیں تھا۔ کاش میں اپنی بچی سے نہ دیتی، کاش مجھے اس وقت پتا ہوتا کہ کس اذیت میں جھونک چکی تھی۔ اپنی بچی کو میں اندر لے کر چلی گئی۔ میرے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ میری ساس جب باہر آئیں تو کہنے لگیں، ایک کپ چائے بنا دو، میں سبزی کاٹ لوں اور بچی کو مجھے پکڑا دینا ورنہ رو دے گی اکیلی۔ ان کی بات پر میرا سانس اٹک گیا۔ میں نے تو یہ سوچا نہیں تھا کہ کیا کہوں گی سب سے جب مجھ سے پوچھا جائے گا کہ بچی کہاں ہے، کیسے غائب ہو گئی، کون لے گیا، اور اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ساس کو کیا جواب دوں جب وہ مجھے گم دیکھ کر کھڑی ہو گئیں۔ کیا ہوا ہے بہو، ایسے پتھر بنی کیوں کھڑی ہو؟ وہ میرے قریب آتی، میرے کندھے پر ہاتھ رکھتی بولیں۔ میں نے چونک کر انہیں دیکھا اور 2 قدم پیچھے ہٹی۔ میں چائے لاتی ہوں، میں اتنا کہتی تیزی سے کچن میں چلی گئی۔ میرے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے، چائے بناتے دودھ گر گیا اور برتن بھی ہاتھ سے پھسل گیا۔ ایک دم ایک شور سا اٹھا اور وہیں تھم گیا۔ جب ساس بھاگتی کچن میں آئیں، بہو یہ کیسے ہوا؟ تم ادھر چلو، باہر آؤ میرے پاس۔ وہ مجھے لے کر باہر صحن میں گئیں، مجھے وہیں تخت پر بٹھایا اور کچن سے پانی لا کر میرے منہ سے لگایا۔ اب بتاؤ کیا ہوا ہے، طبیعت ایسے کیوں خراب ہو رہی ہے؟ انہوں نے میرے ساتھ بیٹھتے محبت سے پوچھا۔ جب میرے دونوں بیٹے آ گئے اور مجھ سے اپنی بہن کا پوچھنے لگے، وہ بار بار پوچھ رہے تھے کہ امی گڑیا کہاں ہے، اور میں خاموش تھی، میرے پاس جواب نہیں تھا۔ میری ساس نے مجھے ہلاتے پوچھا، بچی کہاں ہے؟ میرے دماغ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کیا جواب دوں انہیں۔ تبھی میں نے انہیں حقیقت بتانے کا سوچا اور بیٹوں کو کہا کہ کمرے میں جائیں۔ میں نہیں چاہتی تھی وہ میری بات سن سکیں اور کسی کو بتائیں۔ میں نے انہیں بھیجتے ساس کو اپنے پاس بٹھایا۔ مجھے کچھ بتانا ہے آپ کو، میں نے ان کا ہاتھ پکڑتے کہا۔ مجھے انہیں اعتبار میں لینا تھا تاکہ وہ میرے شوہر کو کچھ نہ بتا سکیں، کیونکہ جاتے وقت میرے شوہر نے مجھ سے کہا تھا کہ بچی کا خاص خیال رکھنا، ایک لمحہ بھی اسے دور مت ہونا، اسے بیٹوں سے زیادہ تمہاری ضرورت ہے، اس لیے اس کا بہت دھیان رکھنا، نظر سے اوجھل مت کرنا۔ اب اگر اسے یہ پتا چلتا کہ میں نے اسے جان بوجھ کر کسی انجان کو دے دیا ہے تو کیا وہ مجھے معاف کرتا؟ نہ جانے وہ مجھے کون سی سزا دیتا۔ اگر اس نے میری اس غلطی کی سزا مجھے چھوڑ کر دی، نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتا، وہ مجھے اتنی بڑی سزا نہیں دے سکتا۔ میرے دل و دماغ میں جنگ سی جاری تھی۔ میں نے ساس کو بتایا کہ میں نے بچی ایک بھکارن کو دی ہے تو وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگیں، پھر یکدم کھڑی ہوتی پوچھنے لگیں کہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، وہ سختی سے پوچھ رہی تھیں۔ میں نے جملہ دہرایا تو وہ سکتے کے عالم میں چلی گئیں۔ تم پاگل ہو، یہ تم نے کیا کر دیا؟
تم ایسا کیسے کر سکتی ہو، وہ بھی اپنی سگی اولاد کے ساتھ؟ وہ مجھ پر چلا رہی تھیں، پوچھ رہی تھیں۔ میں بھی زور زور سے رونے لگی تو وہ بکھلا دیں۔ تو نے یہ ٹھیک نہیں کیا، تیرا شوہر اب تجھے معاف نہیں کرے گا۔ ان کی بات پر میرے آنسو رک گئے۔ نہیں اماں، تو اسے کچھ مت بتانا، وہ مجھے چھوڑ دے گا۔ دیکھ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ میں نے روتے ہوئے اپنے بیٹوں کا سہارا لیا۔ اب یہی حل تھا۔ وہ مجھے دیکھنے لگیں۔ وہ بھی چھوٹی سی بچی تھی جسے تو نے انجان کو دے دیا۔ وہ کہہ کر چلی گئیں۔ میں اب پچھتا رہی تھی، تبھی روتی رہی۔ ساس واپس آئیں تو چادر لیے ہوئے تھیں۔ میں نے نہ سمجھی سے انہیں دیکھا۔ چل اٹھ، چل چادر لے، ہم واپس لاتے ہیں بچی کو، زمانہ بہت خراب ہے۔ انہوں نے ایک چادر مجھے دی اور زبردستی مجھے لیے باہر نکل گئیں۔ ساتھ ہی دونوں بیٹوں کو لیا۔ ہم رات تک گلیوں میں دیکھتے رہے مگر کہیں وہ خواجہ سیرا نہ ملا۔ واپس گھر پہنچے ساس ناراض تھیں۔ میں نے افسوس سے انہیں دیکھا اور کھانا بنانے لگی۔ میں خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیسی ماں تھی، کیسا دل ہو گیا تھا میرا۔ اپنی بچی کسی کو دے کر میں سکون کی تلاش میں تھی۔ میں نے کھانا بنایا، بچوں کو دیا، ساس کو دیا، مگر انہوں نے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ بچی کا دکھ ہی کافی ہے، کھانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کھانا واپس رکھ دیا، مجھ سے خود نہیں کھایا جا رہا تھا۔ بچوں کو لیے لیٹ گئی مگر نیند کہیں نہیں تھی۔ میں نے سوچا تھا بچی سے جان چھڑا کر سکون حاصل کر لوں گی، مگر اب یہ ممکن نہیں لگ رہا تھا۔ میری ساری رات یوں ہی بے چین رہی اور پھر دن یوں ہی گزرنے لگے۔ مجھے کسی صورت سکون نہیں مل رہا تھا۔ ہفتے بعد مجھے نیند آئی تھی مگر برے خواب سے اٹھ گئی۔ اب میرا دل خوف سے گھبرانے لگتا۔ مجھے ہر طرف اپنی بچی کی رونے کی آوازیں آتیں۔ میں نے پھر سے اسے ڈھونڈنا شروع کیا۔ ساس نے شوہر کو بتا دیا تھا۔ اس نے مجھ پر بہت غصہ کیا اور گھر واپس لوٹنے پر انکار کر دیا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدل گئے۔ حیرت تھی وہ خواجہ سیرا کہیں نظر نہیں آیا۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے۔ میرے بیٹے بھی مجھ سے ناراض رہتے، بات نہ کرتے۔ ساس کی موت ہو چکی تھی۔ جاتے جاتے جو انہوں نے مجھے کہا تھا میں اس بات کو بھلا نہیں سکی۔ وہ بات میری جان نکال گئی تھی۔ اب مجھے لگتا وہ بات سچ ہو رہی ہے۔ میرے بیٹے دونوں ہی کالج جانے لگے تھے، اس کے بعد اکیڈمی چلے جاتے اور میں سارا دن گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ ایک روز شام کے وقت سبزی بنانے صحن میں بیٹھی تو اچانک وہ دن یاد آ گیا جس پر میں بہت روئی۔ کافی دیر روتی رہی جب اچانک دروازے پر دستک ہونے لگی۔ مجھے لگا بیٹے واپس آ گئے، تبھی منہ صاف کیا اور دروازہ کھولنے گئی، مگر دروازہ کھولتے ہی سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر میں پتھر کی بن گئی۔ اتنے سالوں بعد وہی میرے سامنے کھڑا تھا جسے میں نے ہر جگہ ڈھونڈا، وہی خواجہ سیرا، مگر نہیں، وہ تو اب بدل گیا تھا۔ مہنگے کپڑے اور پیچھے نظر پڑی تو حیرت سے منہ کھلا گاڑی دیکھ کر۔ ایک مانگنے والے کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ کیسے وہ اتنا امیر ہو گیا کہ مہنگے کپڑے، جوتے اور گاڑی بھی خرید لی؟ اس نے مجھے کندھے سے ہلایا۔ باجی اندر آنے کا نہیں بولے گی؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ مجھے اس پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ اندر کس خوشی میں؟ تو مجھے یہ بتا میری بچی کہاں ہے؟ تو نے اسے کہاں غائب کر دیا اور واپس کیوں نہیں آئی؟ میرا بس نہیں چل رہا تھا اس کا منہ نوچ لوں۔ میری بات اور غصے سے سرخ ہوتا چہرہ دیکھ کر وہ ہنسنے لگا، پھر اندر آ گیا۔ باجی میں تو تیرا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں۔ اس کی بات پر میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کس چیز کا شکریہ؟ میں نے پوچھا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کچھ غلط ہو گیا ہے۔ تو نے مجھے اپنی بیٹی دی، اسی لیے تیرا شکریہ۔ تیری بیٹی کی وجہ سے میرے دن بدل گئے، میں نے سوچا تیرے دن بھی بدل دوں، اسی لیے کچھ تیرے لیے لائی ہوں۔ اس نے ایک بیگ میرے ہاتھ میں دیا۔ میں نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میرا سانس رک رہا ہے۔ کیا کیا ہوا اس نے میری بیٹی کے ساتھ؟ کہاں لے کر گئی ہوگی؟ کہیں اس نے کچھ غلط تو نہیں کر دیا؟ میرے دل میں خوف جڑیں پکڑنے لگیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی دل بند ہو جانا ہے، مگر مجھے کیا پتا تھا ابھی تو دل چھیڑنے والی بات سامنے آنی تھی، وہ بات جس سے میری دنیا بدل جانی تھی۔ اسے کھول کر دیکھ پھر پتا لگے گا۔ اس نے بیگ کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے بیگ کھولا تو سینے میں سانس اٹک گئی، ہاتھ پیر پھولنے لگے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، قدم لڑکھڑا گئے۔ گرنے سے پہلے اس خواجہ سیرا نے میرے بازوؤں سے پکڑتے مجھے بٹھایا۔ باجی تو پریشان ہو رہی ہے، شکر کر اتنا پیسہ دے رہی ہوں تجھے، ورنہ لوگ تو کبھی نہ دیں اپنا فائدہ کسی کو، اس نے جتانے والے انداز سے کہا۔ میری بیٹی کہاں ہے؟ میں نے مشکل سے پوچھا۔ یہی ہے، اس نے نارمل سے لہجے میں جواب دیا۔ مجھے اس سے ملنا ہے، میں نے جلدی سے کہا۔
تو इससे नहीं मिल सकती। इसने साफ इनकार कर दिया। मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा मुझे मेरी बेटी से मिलना है। मैंने पहले गुस्से से कहा, फिर हाथ जोड़े, तो वो मुझे लेकर अपने साथ गई। वहां पहुंची तो आंखें खुली की खुली रह गईं। इतना बड़ा महलनुमा घर देखकर मुझे शदीद हैरत ने घेरा। थोड़ी ही देर के बाद हम एक कमरे में पहुंचे जहां बेड पर कोई सो रहा था। उस ख्वाजा सिरा ने कहा कि ये तुम्हारी बेटी है। मैंने जल्दी से जाकर चादर इसके मुंह से उतारी तो जान निकल गई। इसे देखकर काश इसे किसी को देने से बेहतर था अपने ही हाथों से कत्ल कर दिया होता। इसे खुद मार देती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। मैं खुद इसे कुछ कर देती, मगर नहीं, शायद यही मेरे नसीब में था। मैं ज़मीन पर बैठ गई। दिलो दिमाग एक ही बात कर रहे थे, खुद को कत्ल कर दूं, मगर ये भी मेरे बस में नहीं था। उसी वक्त वो नींद से जागी। कौन है ये और क्या कर रही है हमारे कमरे में? इसने बिजारियत से पूछा। तो ख्वाजा सिरा ने हाथों से इशारा करके न जाने इससे क्या कहा कि इसकी अगली बात पर मेरे वजूद से जैसे जान निकल गई। मैं उठकर वहां से बाहर भागी और यूं ही सड़क के किनारे भागने लगी। क्या कोई बेटी अपनी माँ को ऐसा कुछ कह सकती है? नहीं, हरगिज नहीं। मैं उस वक्त ये भूल गई थी कि मैंने कौन सा माँ बनकर दिखाया था। मैंने तो इसे अनजान बनकर दे दिया था, ये जाने बगैर कि जिसे दे रही हूँ वो कौन है, क्या है, इसका सच क्या है। मगर उस वक्त तो मुझे अपनी ऐबदार बेटी से जान छुड़वानी थी, जिसके लिए मैंने अंधी होकर इसे फेंक दिया था। मैं भागते भागते थक गई तो ज़मीन पर बैठकर रोने लगी। काफ़ी देर रोती रही। जब कोई मेरे पास बैठा, मैंने सर उठाकर देखा तो मेरा शौहर मेरे साथ बैठा था। मेरा दिल क्या ज़मीन फटे और मैं इसमें दफन हो जाऊं। अब तो खुश होना। शौहर की बात पर मैंने चौंक कर इसे देखा। किस बात पर खुश होना चाहिए था मुझे? अपनी बेटी की ऐसी हालत पर, इस बर्बादी पर जो मैंने इसके नाम लिखी थी। क्या इससे बड़ा दुख हो सकता है कि मैंने माँ होकर बेटी को बर्बाद कर दिया? मेरी सास ने सही कहा था। मैंने अपनी बेटी को खाई में फेंक दिया था। अपनी बेटी के इन हालात की जिम्मेदार मैं खुद थी। मैं फिर से रोने लगी। सच में मैं पछता रही थी। माँ तो अपनी बेटी को ज़माने की नज़रों से बचाती है और मैंने खुद इसे ज़माने की नज़रों में दिया। अब रो मत, ये आंसू सब बेकार हैं। तुम मेरी बेटी के हाल को बदल नहीं सकती, ना तुम्हारे पछतावे, इसलिए चुप रहो। तुमने अपने हाथों अपनी बेटी तबाह कर दी और तुम चाहती हो सब ठीक हो जाए। वो ये कहता उठ गया और जाते जाते पलटा, मगर इसकी बात पर मैं सुन हो गई। वो जा चुका था। इसके आखिरी अल्फाज मुझे ख़त्म कर गए। ये क्या कह दिया था इसने? मैं वहीं बैठी रो रही थी। अब आंसू नहीं बह रहे थे। बहते भी कैसे, अब तो इंतहा हो रही थी। मेरी ज़रा सी गलती इतना बड़ा गुनाह बन जाएगी, इसकी मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिलेगी, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। काश काश हम इंसान कुछ भी करने से पहले इसका अंजाम सोच लें तो शायद कभी गलत ना करें, मगर हम तो जल्दबाज हैं। जल्दबाजी में अपनी और दूसरों की ज़िंदगी तबाह कर देते हैं। सारी रात मेरी यूं ही गुजरी। सुबह हो रही थी जब एक गाड़ी मेरे पास आकर रुकी। मैंने नज़र उठाकर देखा, कोई इस गाड़ी से निकलकर मेरे करीब खड़ा हुआ। काश मेरी नज़र ना ही उठती। काश मैं इस नज़र से पहले अंधी हो जाती। सामने मेरी बेटी खड़ी थी, अबाया पहने। आप यहाँ क्यों बैठी हैं? इसने पूछा। मैंने कुछ कहना चाहा जब वो दोबारा बोली, मुझे सुनाई नहीं देता, इसलिए इशारे से बताएं प्लीज़। काश मैं इसे बता सकती कि मैंने खुद इसे जन्म दिया था, मगर नहीं बता सकी। मैं खामोश रही तो वो दोबारा बोली, मेरे साथ चलें। इसने बाजू पकड़कर मुझे उठाया और गाड़ी में ले गई। मैं एक बार फिर वहीं थी। वो मुझे अपने कमरे में ले गई। वहाँ कोई और नहीं था। इसने मेरे सामने अबाया उतारा तो इसके कपड़े देखकर मैंने नजरें फेर लीं। कितना दुख था। मुझे अंधा होना चाहिए था या हो जाना चाहिए था, मगर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मुझे वो देखना था जो मैंने बोया था। वो कपड़े लिए वॉशरूम गई और वापस आई तो कमीज शलवार में थी। मैं यहाँ कब से हूँ मैं नहीं जानती, मगर जब से होश संभाला यही सब देखा और इसी माहौल की वजह से मैं भी ये कर रही हूँ। मैं कभी ये सब करना नहीं चाहती थी। मैं जानती हूँ आपको मुझसे नफरत हो रही होगी। पूरी दुनिया करती है हमसे नफरत। मेरी माँ भी मुझसे नफरत करती थी, इसीलिए इसने मुझे इस माहौल के हवाले कर दिया। मैं भी अधूरी हूँ, ये भी अधूरे हैं, एक जैसे हैं हम। मैं हर तरह का काम कर लेती हूँ, मगर वो नहीं करती जो आप सोच रही हैं। कल रात मैं एक शादी पर गई थी, वहां से बहुत पैसा बना। इसकी बात पर मैं तड़प गई। मैंने बहुत कोशिश की कि ये सब ना करना पड़े, मगर किस्मत और अपनों ने यहीं फेंका तो यही करना पड़ रहा है। लेकिन आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
میں آپ کا سارا خرچہ اٹھا لوں گی، چاہے تو یہاں رہ لیں یا چاہیں تو کہیں اور باقی آپ کی ساری ذمہ داری میری ہے آج کے بعد۔ آپ کے اپنوں نے ہی آپ کو یہاں آنے پر مجبور کیا ہوگا، سمجھ سکتی ہوں، سو جائیں، نیند آ رہی ہوگی آپ کو۔ وہ یہ کہتی ایک طرف لیٹ گئی اور سو گئی۔ میں اس کے پاس لیٹ چکی تھی۔ وہ ناچتی تھی مگر جسم فروشی نہیں کرتی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی تھی، میں واپس نہیں جا سکتی تھی، میں وہیں اس کے پاس رہتی ہوں، مگر آج تک اسے یہ نہیں پتا کہ میں اس کی ماں ہوں۔ میں نے خواجہ سرا کو منع کیا تھا، اس کی منت کی تھی کہ وہ اسے کچھ نہ بتائے، میں نہیں چاہتی تھی وہ مجھے نفرت سے دیکھے۔